बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ندیم سندے رابطہ کے لیے واٹس ایپ صرف وائس میسیج کے لیے 0341 1600 213۔ آج کا یہ لیکچر CRD کے حوالے سے ہے اور نہایت ہی معلوماتی انفارمیٹیو لیکچر ہے۔ میری ٹرائی بیسٹ یہ ہوگی کہ میں آسان لفظوں میں اپنا جو خیالات کا اظہار کر سکوں۔ ریزن از دیٹ کہ تمام بھائی جو کم پڑھے ہیں یا زیادہ پڑھے ہیں دونوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پولٹری کے حوالے سے آج کا یہ CRD کا لیکچر ایک نہایت اہم سنگ میل ہے، کیونکہ پولٹری میں فن طب کے بڑے بڑے نامور ماہر آپ کو فقط برڈ میں موجود بیماری کے جراثیم کا نام اور علامات کی ڈائیگنوز تشخیص کر کے نسخہ تجویز کر دیں گے، مگر بیماری کے اسباب یعنی برڈ میں کیمیاوی طور پر کیا تبدیلیاں آئی ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے، کتن آپ کو بتانے سے قاصر ہوں گے۔ وہ نام بیماری کا بتا دیں گے، یہ نہیں بتائیں گے کہ برڈ کے باڈی میں کون سی کیمیاوی تبدیلیاں آئی جس کی وجہ سے یہ مرض آیا۔ نیور، کبھی بھی آپ کو یہ سننے میں نہیں ملا ہوگا۔ اور لطف کی بات یہ ہے دوسری کہ بڑے بڑے ماہر فن آج سے پہلے یہ بتانے سے بھی قاصر تھے کہ ہم یہ CRD کی بیماری ہے، اس میں ہم اپنے برڈ کو کون سی فیڈ دیں۔ وہ فیڈ کا نمبر تو چینج کر دیں گے کہ 13 نمبر ڈال رہے ہیں جب 18 کر دیں، 18 نہیں جب 14 کر دیں۔ یہ دیکھیں جی کہ فیڈ میں نمی تو نہیں ہے، وہ آپ کا قصور نکال کے چلے جائیں گے۔ یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ برڈ کو کون سی فیڈ CRD میں دینی چاہیے۔ آج 25 ستمبر 2021 یعنی 25/9/2021 ہے۔ آج کے بعد آپ کو کوئی بھی طب کا ماہر فن بیماری میں فیڈ کے حوالے سے اگر بتائے گا تو آپ فوراً اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ یہ صاحب کے پاس فن کی کمی ہے اور یہ فقط مجھے یعنی ندیم سندے کی ریسرچ کو کاپی کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں تو آپ کو اس قدر نالج دے سکوں کہ آپ اپنے فارم میں سب سے پہلے تو بیماریوں کو آنے نہ دیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیماری آ جائے تو آپ خود اس قابل ہوں کہ بیماری کو، برڈ میں جو بیماری آئی ہے اس کو ڈائیگنوز یعنی تشخیص کر سکیں اور خود اس کا علاج کر سکیں، اور آپ کو اس بات کی بھی آگاہی ہو کہ یہ برڈ کے باڈی میں کون سی کیمیاوی تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے وہ آئی ہے۔ یعنی اپنے پولٹری فارم پر خود بحیثیت ڈاکٹر کام کریں۔ تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کا جو بٹن آئے گا اس کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے بھائیوں، تو آئیے آج ہم لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں کہ اسباب، CRD میں کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے۔ یہ گلائنڈ سسٹم میں انفیکشن، یعنی اس کا جو گلائنڈ سسٹم سے مراد اس کا جو جگر ہے، اس کے گردے ہیں، اس کے نروس سسٹم میں جو اس کے جو غدودیں، جہاں جہاں پہ بھی غدود ہے، دل بھی غدود ہے، جگر بھی غدود ہے، گردے بھی غدود ہیں، اعصاب میں جو چھوٹے چھوٹے غدودیں ہیں ان سب کو غدود کہتے ہیں۔ تو یہ جگر میں جو اس کے انفیکشن ہوا ہے اس کی وجہ سے CRD کا مرض جو ہے وہ بنا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب جگر میں یہ پرابلم آیا کہ یہ مرض بنا ہے تو کیا اس کی کیمیاوی تبدیلی آئی کہ یہ مرض بننے کے بعد اس نے کیا اپنا ریئیکشن کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس نے خلط صفرا خے میں نہ خاور، خلط صفرا
پیدا کرنا جگر نے چھوڑ دیا ہے اور برڈ کے جسم میں جو بھی خلط صفرا کی مقدار تھی وہ برڈ نے خارج کر دی۔ جب وہ برڈ نے خارج کر دی تو یہ مرض جو ہے وہ عود آیا ہے۔ اب اس کی آئیں گے جی، جب خلط صفرا پیدا ہونا جگر نے چھوڑ دیا ہے اور اس کا جو اخراج ہے یعنی وہ جو ڈراپنگ کے ذریعے اس نے برڈ نے سارا نکال دیا ہے، تو پھر کون سی علامات آئیں گی؟ ان میں بھائیوں پوٹا اور آنتوں میں بے چینی، برڈ میں ہوا کی زیادتی کی وجہ سے لوز ڈراپنگ، برڈ میں پھوڑے، پھنسی، چنبل خارش بھی ہو سکتی ہے، تشنجی دمہ بھی ہو سکتا ہے، بلغم گاڑی ہو جاتی ہے، سولسی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، برڈ کا پھیپھڑوں کا سرطان بھی ہو سکتا ہے، برڈ کے جب منہ کو کھولنے سے زبان کے پچھلے حصے میں چمکدار بھورے رنگ کی تہ بھی آپ کو نظر آئے گی، برڈ کی جو ڈراپنگ ہے اس میں ترش بو آئے گی، آنتوں میں چھوٹے لمبے کیڑے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، آنکھوں کے کنارے سرخ ہو سکتے ہیں، پھوڑے پھنسی بھی بن سکتی ہیں، آنکھوں کا چپکنا بھی شامل ہے، اور برڈ کے حلق سے خرخراہٹ کی آوازیں بھی آپ سننے کو ملیں گی، زور زور سے برڈ سانس بھی لے گا، ناخنوں کی جڑ میں پیپ بھی پڑ سکتی ہے، برڈ کو لکوا بھی ہو سکتا ہے، لیور پر ورم بھی ہوگا، پھیپھڑوں پر زرد رنگ کے برڈ کے جو پھیپھڑے ہیں ان پر زرد رنگ کی لیئر سی آ جاتی ہے، برڈ خوراک میں کمی کر جاتا ہے، ریشہ، کھانسی، اور برڈ کو لکوا ہو جاتا ہے، برڈ پیرالائز بھی ہو جاتا ہے اور برڈ بیٹھ بھی جاتا ہے۔ یہ تو بھائی اسباب ہم نے پہلے ڈسکس کیے، کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے بیماری آتی ہے، پھر ہم آگے کے بیماریوں کی علامات کیے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اس وقت کیمسٹری کے حوالے سے دیتے ہیں کہ جو سنیاسی کیمسٹری ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ ہم سنیاس میں اس کو فقط ایک بند نزلہ اور تشنجی دمہ کہتے ہیں۔ یہ بیماری برڈ کے گلائن سسٹم پہ حملہ کرتی ہے جس کی وجہ سے گلائن سسٹم سلو ہو جاتا ہے۔ ہم سنیاس میں اس کو کہتے ہیں کہ برڈ کا جگر، لیور جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یاد رکھیں اگر گلائن سسٹم درست طریقہ سے اپنے افعال، اپنی پرفارمنس سر انجام نہیں دے رہا تو اگر دے رہا ہے تو دوران خون دل و عضلات کی طرف جا کر ان کی پوری حفاظت کرتا ہے، کہ جو خون ہے وہ جب اپنا سرکولیشن کرتا ہے تو وہ دل و عضلات کی طرف جا کے اس کی پوری حفاظت کرتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ اس کے نروس اور مسکولر سسٹم میں جو ہے وہ سکون یا ایک روٹین یا بیلنس جو ایکٹیویٹی جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ اللہ پاک کی یہ خاص رحمت ہے کہ اللہ پاک نے کیا شاندار نظام بنایا ہے، یعنی جگر خلط صفرا پیدا بھی کرتا ہے اور اس کے اخراج کو بھی بند کر دیتا ہے، یعنی جب جگر تندرست ہوتا ہے تو وہ خلط صفرا پیدا بھی کرتا ہے اور اس کے اخراج کو بھی بند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جو برڈ سے برڈز کو پھیلتی ہے۔ اس کی اگر ہم بایوسکوٹی کی طرف چلے جائیں تو وہ نہایت ہی آسان ہے، یعنی ہم برڈ کے پانی کے پینے کے برتن، فیڈ کے برتن، فیڈ، آب و ہوا، ان کو ہم بہتر طریقے پہ لے کے آئیں، اس کا جو بیڈ ہے برڈ کا اس کی بہترین جو ہے اس کی صفائی ہونی چاہیے، اس پہ بیٹھوں کا جو ہے ہجوم نہ بنے، بیٹھیں ساتھ ساتھ جو اس کی ڈراپنگ ہے وہ اکٹھی ہونی چاہیے، اور فلاک نکلنے کے بعد اچھی طرح شیڈ کی صفائی ہونی چاہیے اور کم از کم 15 دن کا وقفہ دے کر دوسرا فلاک ڈالیں۔ اب آ جاتے ہیں جی اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف۔ میرے بھائیوں ٹریٹمنٹ میں 2 چیزیں آئیں گی۔ سب سے پہلے ہم آئیں گے علاج بالغذا، وہی پہلے والی بات کہ ہم نے کون سی فیڈ برڈ کو دینی ہے، اور انشاءاللہ جو میں آپ کو یہ فیڈ اس حوالے سے بتانے جا رہا ہوں یہ برڈ
میں جب یہ فیڈ آپ سی آر ڈی میں اپنے برڈ کو دیں گے تو یہ بھی بطور میڈیسن کام کرے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ انتہائی شاندار ایک تحقیق ہے، اور یہ ایکسپیریمنٹل آپ سے سامنے نا جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں جو ہم فیڈ دیں گے سی آر ڈی میں، اس میں آ جائے گی میتھی، اس میں آ جائے گا ادرک، اس میں آ جائے گی سبز مرچ، اس میں آ جائے گا سبز پیاز، سوکھا ہوا پیاز نہیں، جو پیاز کے ساتھ اس کی ٹہنیاں سبز ہوتی ہیں وہ والا پیاز، وہ دونوں مکس کر کے دینے ہیں۔ لہسن آ جائے گا، کالے چنوں کا دلیا آ جائے گا۔ اگر آپ یہ فیڈ بھی اپنے برڈ کو ساتھ دیتے ہیں تو یہ بطور میڈیسن کام کریں گی۔ اب اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں دوسرا، اس کا جو سنیاسی طریقہ ہے ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سنیاسی طریقہ میں نہایت ہی آسان ہے کہ سی آر ڈی یعنی شدید سانس کی بیماری، سنیاس میں ایک ہم اس کو عام سی بیماری تصور کرتے ہیں جس کو ہم بند نزلہ یا تشنجی دمہ کہتے ہیں، کیونکہ سنیاس میں اس کا علاج کتن زہروں سے نہیں ہوتا۔ سنیاس میں ہم برڈ کے گلائن سسٹم کو کیمیاوی طور پر ایکٹیو کر دیتے ہیں اور برڈ کے نروس سسٹم کو میڈیم سلو کر دیتے ہیں اور مسکولر سسٹم کو بالکل سلو کر دیتے ہیں۔ اس سے برڈ کا لیور ایسی رطوبات پیدا کرے گا جس سے خلط سفرہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کا اخراج یعنی اس کی ڈراپنگ کے ذریعے اس کو نکالنا بھی بند کر دے گا۔ یہ وہ کیمسٹری ہے جس سے برڈ بڑی تیزی سے جو ہے وہ صحت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک نہایت اہم بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اس بیماری میں یعنی سی آر ڈی میں برڈ کا جگر خلط سفرہ پیدا نہیں کرتا، اور برڈ کے جسم میں موجود جو خلط سفرہ ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، تو برڈ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اب اس کے ہم ٹریٹمنٹ میں اس کی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو سی آر ڈی میں ہربل میڈیسن لینی ہو یا سی آر ڈی کے حوالے سے آپ کو کوئی اور بات پوچھنی ہو تو برائے کرم بذریعہ واٹس ایپ وائس میسیج مجھ سے رابطہ کریں۔ بے شمار فون آتے ہیں، سارے فون نہیں سنے جاتے۔ جب آپ کا واٹس ایپ پہ مجھے میسیج آ جائے گا تو میں آپ کو اس کا جواب دینے میں مجھے آسانی ہو جائے گی۔ آپ تمام بھائیوں کا اس حوالے سے بہت شکریہ۔ مجھے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سبسکرائب کر دیں چینل کو، اور گھنٹی کا بٹن آئے گا تو اس کو پش کر دیجئے گا، دبا دیجئے گا۔ اس سے آپ کو میری جو اگلی ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ ملنے میں آسانی ہو جائیں گی، جن میں این ڈی، آئی بی، H9، گبورو، کوکسی اور اس کے علاوہ بہت سارے جو ہیں وہ جو برڈ کے کیمسٹری کے حوالے سے، خون کیسے بنتا ہے، بیلنس فیڈ آپ گھر پہ کیسے بنائیں گے، یہ بے شمار جو ہیں وہ ایسی چیزیں آپ کی خدمت میں وقتاً بفوقتاً پیش کی جاتی رہیں گی۔ السلام علیکم۔